انجینئر ہے نا انجینئر وہ جاہل ہے بدترین ہے کمینہ ہے جھوٹا ہے بے باک ہے اس صدی دا سب تو بڑا خنزیر ہے سارے بزرگاں دے بارے وہ کہندا پیا ہے کہ انہاں دا دین ہو رہے بابیاں دا دین ہو رہے کتاباں دا اور ہے یعنی جڑا مشرک کہندا پیا ہے او دے بارے تسی صاحب دا لفظ استعمال کردے پے کتھے تہاڈی تعلیم کتھے تہاڈا شعور ہے یار ادھر ویکھو مرزا ہوئے مرزا کمینہ وہ بندہ ہے جنہیں نبی پاک کے بارے معاذ اللہ لفظ دجال استعمال کیتا ہے ساڈی غیرت مر گئی ہے یار اسے لفظ تے وہ 3.5 مہینے جیل چ کھجل ہو کے آیا ہے سانو شعور ہی کوئی نہیں یار اسی کی کرتے پے ہاں تے ایدا دے بندے نوں اسی مسلمان آکھاں گے. سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی انہوں نے وہی ڈنک مارا کہتے ہیں جی انجینئر نے نبی علیہ السلام کو دجال کہا نعوذ باللہ من ذالک. چشتی رسول اللہ کے ماننے والے شبلی رسول اللہ کے ماننے والے اور اپنے چاچو تھانوی رسول اللہ کے ماننے والے اگرچہ اس کے بارے میں یہ کفر کا فتویٰ بھی لگا دیتے ہیں اعلیٰ حضرت نے بھی لگایا فتاوی رضویہ میں یہ ہمیں بتائیں گے تم کس گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوئے ہو تم لوگوں کے بزرگوں نے غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز پرووائڈ کی ہیں اور تم لوگوں نے مناظرے لڑے ہوئے ہیں معرفت کے نام کے اوپر. پیر میر علی شاہ صاحب نے بھی دفاع کیا تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں کہا کہ یہ سبع سنابل رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے اور اس میں چشتی رسول اللہ لکھا تھا. اعلیٰ حضرت نے اگر جان بوجھ کے کیا تو ایمان سے گئے اور اگر انجانے میں کیا تو غوث وقت نہیں رہے کیونکہ غوث وقت تو پوری کائنات کو اپنی ہتھیلی پہ ایسے دیکھتا ہے جیسے کہ رائی کا دانہ. اور میرے غوث پاک کہہ رہے ہیں میں اللہ کے سارے ملکوں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کے دانے کو دیکھتا ہوں. اور السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں تھانوی چاچو نے بھی جو ان کے چاچو ہیں اور اعلیٰ حضرت ان کے تایا ابو ہیں ظاہر ہے وہ بڑے تھے نا انہوں نے بھی دفاع کیا ہوا ہے. تو یہ لوگ ہمیں بتائیں گے ان ظالموں نے جو نبی علیہ السلام کی فیور میں نے بات کی رسول اللہ کے دشمنوں کو ایکسپوز کرتے ہوئے وہ میرے لیے گالی بنا دی. میں نے تو بتایا تھا کہ جیوز اور کرسچنز نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پروفٹ نہیں مانتے. کرسچنز جو ہیں وہ آخری نبی مانتے ہیں جان دا بیپٹسٹ یعنی کہ سیدنا یحییٰ بن زکریا علیہ السلام کو اور ان کی وہ ٹیمپرڈ فارم میں جو انجیل جس کو وہ درست سمجھتے ہیں اس میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ جو کوئی عیسیٰ ابن مریم کو خدا نہ مانے تو وہ اینٹی کرائسٹ ہے اور اینٹی کرائسٹ عربی میں دجال ہی کو کہتے ہیں. اب یہ کہتے ہیں نہیں دجال نہ کہیں آپ کہہ لیں کہ سچا پیغمبر نہیں مانتے یا جھوٹا پیغمبر مانتے ہیں. دجال جھوٹا پیغمبر اور کیا ہوتا ہے دجال ہی. وہ تو تمام مسلمانوں کو دجال سمجھتے ہیں اینٹی کرائسٹ نہیں کہتے نہیں اینٹی کرائسٹ کا ترجمہ ہے مخالف مسیح. اندازہ کرو ایڈیاں کہانیاں لیکن ہم نے کہا تھا رکو ذرا صبر کرو اچھا تجھے بتاتے ہیں. نبی علیہ السلام کو تو چھوڑ دو بتاؤ جوز جو ہیں وہ عیسیٰ ابن مریم کو کیا مانتے ہیں. وہ تو قرآن میں آیا کہ انہوں نے بہتان عظیم لگایا سیدہ مریم کے اوپر. اعلانیہ ان کے مولویوں نے کہا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم کو دجال کہتے ہیں اینٹی کرائسٹ کہتے ہیں. سن لیجئے پروفٹ جیسس کی آپ کے اعتبار سے مڈل ایسٹ میں آئے یروشلم میں آئے ٹھیک ہے یروشلم مڈل ایسٹ میں ہے لیکن ان کی ٹیچنگ کا ڈومیننس یروشلم میں ہی نہیں ہے ٹھیک ہے. یروشلم میں اس وقت کون ہے یہودی پاور میں ہے جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں جو یہودی حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں حضرت عیسیٰ کو تو وہ دجال مانتے ہیں. لہٰذا اب ان لوگوں کو بھی جواب مل گیا جو کہتے ہیں کہ انجینئر صاحب کہتے ہیں گستاخ عورت سے بھی نکاح ہو سکتا ہے چاہے وہ یہودی ہو یا نصرانی ہو. تو تم بھی مانتے ہو نا ساری یہودی عورتیں اس وقت تک یہودی ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ وہ اینٹی کرائسٹ اور دجال نہ کہیں عیسیٰ ابن مریم کو. تو قرآن تو کہہ رہا ہے ان کی عورتوں کے ساتھ نکاح درست ہے. تو کیا 295C صرف نبی علیہ السلام کے گستاخ پہ لگتی ہے عیسیٰ ابن مریم کے گستاخ پہ نہیں لگتی؟ لو سامو اب اس کا جواب ان کے پاس قیامت تک کے لیے نہیں ہے. اور دیکھیں ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے یہ سارے الفاظ عیسیٰ ابن مریم کے ریفرنس سے بیان القرآن میں ریکارڈ کروائے ہوئے ہیں. کیونکہ عیسائی سمجھتے تھے کہ جسے ہم خدا سمجھتے ہیں اس کے قاتل یہ ہیں انہوں نے سولی چڑھایا ہے. یہودی سمجھتے تھے کہ کافر جو تھا مرتد جو تھا جادوگر تھا ولد الحرام تھا ولد الزنا تھا اسے یہ خدا کا بیٹا بنائے پھرتے ہیں. اب یہ اس قدر یعنی کنٹراسٹ ہے اتنی ایک دوسرے کے خلاف کہ ان کے اندر کوئی پوائنٹ آف میٹنگ ہے ہی نہیں. کہ جیوز کیا کہتے ہیں ان کو یعنی وہ سارے الفاظ آؤٹ آف ویڈ لاک دجال دیوانہ پاگل کوئی ان کو نہیں نظر آیا. پھر ہمارے دوسرے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی انہوں نے نبی علیہ السلام کے حوالے سے بیان کیا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کو کیا سمجھتا ہے. یہ سیم لفظ انہوں نے استعمال کیا کہ کہتے ہیں کہ عیسائی کا جھوٹا کھا لو یعنی عیسائی کے ساتھ بیٹھ کے کھا لو مگر شیعہ کے ساتھ نہ کھاؤ. کیا شیعہ کے ساتھ رشتہ داری جائز ہے؟ کس طرح ذہن اندھا کر رکھا کہ وہ جو رسول اللہ کو مانتا ہی نہیں دجال اور کذاب کہتا معاذ اللہ اس عیسائی کے ساتھ کھا رہو جو حضور کے نام پر جان قربان کرتا صرف آپ سے اس کا ذہن مختلف ہے آپ اس بیچارے کو کہتے ہیں اس کا نہ کھاؤ. اس وقت جب انہوں نے دجال لفظ استعمال کیا تو انہوں نے ان کے فرقوں کی منجری ٹھوکی ہوئی تھی نا
وہ تو اب ویڈیو ہمارے اسٹوڈنٹس نے نکال لی, اب ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. ایون مولانا اسحاق صاحب کی طرف جو لوگ اپنے آپ کو منسوخ کرتے ہیں کہتے ہیں نہیں انہوں نے ٹھیک کہا تھا, انجینئر نہیں کہہ سکتا. اندازہ کرو. اور بھائی میں نے کہا بھی نہیں ہے, میں نے تو ان کے غلط عقیدے کو رپورٹ کیا ہے, نہ کہ وہ میرا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ خواہ کوئی غلام احمد قادیانی دجال ہو یا چشتی دجال ہو یا تھانوی دجال یا شبلی دجال, جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا وہ قیامت والے دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر سے دھتکار دیا جائے گا. الحمدللہ ہم ہی تو ختم نبوت کے اوپر کام کر رہے ہیں. ان ظالموں نے یہ کام کیا اور پھر اس کی وجہ سے کہتے ہیں دیکھو جی اسی وجہ سے یہ پھر 3.5 مہینے جو ہے وہ کاٹ کے آیا. بھئی 3.5 مہینے میں اس وجہ سے نہیں کاٹ کے آیا, 3.5 مہینے میں نے اس لیے کاٹے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہاں جیل میں بیٹھ کے تفکر کرنے کا موقع دے کہ میں نے اب باہر نکل کے مزید کس اچھے طریقے سے تمہاری منجی ٹھوکنی ہے. ہاں یعنی کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں. یہ پھر میں نے رجز اتنا بلند کیا ہے کہ تمہارے سارے بزرگ جو ہے نا وہ قبروں میں تڑپ اٹھے ہیں اگر وہ سلامت ہیں. اور رہی سلامت تو انشاءاللہ علیین میں یا سجین میں جہاں کہیں بھی ہیں, سجین والے ہی ہوں گے ظاہر ہے, علیین والے تو خوشی ہوں گے, اور جو اصل بزرگ ہیں وہ واقعتاً علیین میں ہی ہوں گے تو انشاءاللہ وہ خوش ہو رہے ہوں گے, اور تمہارے بزرگ وہاں پہ تڑپ رہے ہوں گے. جھوم دونوں رہے ہوں گے, ایک تکلیف سے جھوم رہا ہوگا اور ایک جو ہے وہ جذبات میں جھوم رہا ہوگا کہ دیکھیں ختم نبوت کے اوپر آج کام صحیح طریقے سے ہو رہا ہے. ان ظالموں نے تو قرآن پاک پہ فتویٰ لگا دینا تھا. قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ نے کافروں کے ریفرنس سے کئی باتیں نبی اسلام کے لیے بیان کی ہیں. کافر کہتے تھے کہ یہ دیوانہ ہے, نعوذ باللہ, یہ مجنون ہے, نعوذ باللہ, اس کو پریشان خواب آتے ہیں, اس نے ایک اجمی غلام رکھا ہوا ہے جو صبح شام سے پڑھاتا ہے. اس قسم کے کئی الفاظ, اور اس کا کلائمیکس جو ہے سورۃ المنافقون ہے. عبداللہ ابن ابی کا قول نقل کیا کہ اس نے کہا تھا کہ جب مدینہ شریف میں سب سے عزت والا شخص, یعنی کہ اس نے اپنے آپ کو کہا رئیس المنافقین نے, کہ جب سب سے عزت والا شخص مدینہ شریف میں داخل ہوگا تو مدینہ شریف کے سب سے ذلیل انسان کو وہاں سے نکال دے گا. نعوذ باللہ من ذالک. نبی الاسلام کے لیے یہ الفاظ اس نے استعمال کیے, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا کلمہ نقل کیا. اور بخاری شریف میں زید ابن ارقم کے حوالے سے یہ چیز نقل ہوئی کہ انہوں نے نبی الاسلام کو شکایت لگائی اور وہ مکر گیا عبداللہ ابن ابی. تو اللہ تعالیٰ نے زید ابن ارقم, جن کی نسبت سے ہم نے دار ارقم, ویسے تو ارقم ایک اور صحابی ہیں لیکن زید ابن ارقم کے ساتھ بھی ہمیں ایک خاص عقیدت ہے, کیونکہ اہل بیت کی غدیر خم کی قرآن اور اہل بیت والی حدیث صحیح مسلم کی انہوں نے روایت کی ہوئی ہے. ہم نے اپنی اکیڈمی دار ارقم بنائی ہوئی ہے الحمدللہ. تو یہ دونوں نسبتیں ہیں, زید ابن ارقم کے ساتھ بھی ہے اور ارقم کے ساتھ بھی ہے الحمدللہ. تو زید ابن ارقم کی تصدیق اللہ تعالیٰ نے کر دی اور پھر فرمایا کہ عزت اللہ, اس کے رسول اور اہل ایمان کے لیے, لیکن منافقین نہیں جانتے. تو کیا انہوں نے اسی رول کے تحت قرآن پاک میں بھی فتویٰ لگانا تھا؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو ان لوگوں کا تو سمجھ کا لیول یہ ہے. تو الحمدللہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ مثال بیان کر کے بتا دیا کہ نقل کفر کفر نہ باشد, یعنی کافر کی طرف کوئی نسبت کرنا یہ کفر نہیں ہوتا. یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان میں کئی علماء نے میرے حق میں فتوے دیے, بڑے بڑے علماء نے, اور میں نے ان کا شکریہ ادا کیا, ویڈیو میں بھی, ٹیلی فون کال کے اوپر بھی. اور اللہ کا شکر ہے وہ انہوں نے میرے حق میں نہیں اپنے حق میں فتوے دیے ہیں. کل کو ان سب نے ایک ایک کر کے اندر ہونا ہے, جس طرح کہ ہمارے مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, اس طرح تو سارے ایک ایک کر کے اندر ہو جائیں گے. کسی دوسرے کا کفر نقل کرنے سے کوئی بندہ کافر نہیں ہوتا. اور اسی کی بنیاد کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ہمیں سرخرو کیا اور ہمیں پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ 295C میں ٹرائل سے پہلے ہی بیل مل گئی. وہ کیس ہی اتنا کمزور تھا, اگرچہ 3.5 مہینے کی تکلیف کاٹنی پڑی, ظاہر ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. اور الحمدللہ ابھی تو تازہ ایک اور خبر بھی ملی ہے الحمدللہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نظراتی کونسل کا وہ فیصلہ اڑا دیا ہے, جو پہلے انہوں نے معطل کیا ہوا تھا اب اڑا دیا ہے. اور چند دنوں تک انشاءاللہ ڈیٹیل فیصلہ آ جائے گا, پھر انشاءاللہ میں اس کے اوپر تفصیلاً ویڈیو ریکارڈ کرواؤں گا. اور لوگ کہہ رہے تھے کہ جی اس فیصلے کی بنیاد کے اوپر انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ بیل حاصل کیا. بھائی ہم نے بیل میں 20 ریفرنسز کرسچنز کی کتابوں سے دیے, 15 مسلمانوں کی کتابوں سے, اور 250 صفوں کی فائل ہمارے کور کمانڈر حافظ طاہر ایوبی صاحب حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس نے تیار کی تھی اللہ کے فضل سے. اور وہ فیصلہ تو آج آ رہا ہے بھائی, میرے باہر نکلنے کے بھی آلموسٹ 6 مہینے کے بعد اب جا کے محسن اختر کیانی صاحب نے وہ فیصلہ دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر دے کہ انہوں نے جرت دکھائی. اور یہ آج ایک بریکنگ نیوز ہے ہماری اس ویڈیو کے اندر. انشاءاللہ اس میں ویڈیو الگ سے ریکارڈ کرواؤں گا. تفصیلی فیصلہ ہم نے اپلائی کیا, وہ ہمیں مل جائے گا انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ صحافیوں کو بھی دے دیں گے تاکہ وہ اس کے اوپر ولاگ کریں گے. پاکستان کی ہسٹری میں بہت بڑا یہ فیصلہ ہوا ہے کہ نظراتی کونسل کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ کسی بھی مسلمان کے کفر اسلام کا فیصلہ کرے. پاکستان میں عدالتیں فیصلہ کریں گی. اور ویسے بھی نظراتی کونسل کی اوقات یہ ہے کہ ان میں میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہیں جن کو ہمارے اعلیٰ حضرت نے
8 سے 100 سال پہلے اسلام سے ہی باہر نکال دیا، بلکہ 125 سال ہو چکے ہیں۔ 1905 میں جب آئنسٹائن نے اسپیشل تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے اوپر پیپر پبلش کیا، ہمارے اعلیٰ حضرت نے اسام الرمین پبلش کر دی 1905 میں، اور انہوں نے پکڑ کے دیوبند کو، اہل حدیث کو اور شیعہ کو، سب کو اسلام سے باہر نکال دیا۔ یہ میں تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، ریالٹی ایسے ہی ہے۔ تو جن لوگوں کا اسلام اعلیٰ حضرت نے فارغ کیا ہوا ہے، وہ میرے اسلام کا فیصلہ کریں گے نظراتی کونسل میں بیٹھ کے؟ لو سامو، نظراتی کونسل میں میجورٹی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا ایمان اعلیٰ حضرت نے پہلے ہی فارغ کیا ہوا ہے، بلکہ ان کے بزرگوں کا ایمان فارغ کیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ میں ترتیب سے سب کچھ ڈسکس کروں گا۔ اللہ کے فضل سے ہر آنے والا دن ان لوگوں کو ایکسپوز کر رہا ہے، اور ہمارے ساتھ اللہ کی مدد آ رہی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے اعتبار سے میں بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کو یہ کہتے ہیں نا کہ جی عشق و محبت، عشق و محبت، اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت، مجھے یہ کہہ رہے ہیں، میں نے تو کافروں کے ریفرنس سے یہ ورڈ استعمال کیا، اینٹی کرائسٹ۔ اعلیٰ حضرت نے تو ڈائریکٹ نبی الاسلام کو ذلیل کہا ہوا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کے اندر جو مجھے پسندیدہ نعتیہ کلام ہے، لیکن اس میں ان سے بلنڈر ہوا۔ اس میں ایک شعر ہے، کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی الاسلام اور ان کے اصحاب قلیل تھے مکہ شریف میں، اور مدینہ شریف میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بعد میں کثرت دی۔ کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ وہ کہتے ہیں جس طرح یہاں اللہ تعالیٰ نے قلیل کے بعد کثیر کر دیا، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ذلت کے بعد عزت دے دی مدینہ شریف میں۔ اب آج کل کے علماء کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ ہے عزت بود ذلت پہ لاکھوں سلام، یعنی ایسی عزت جو ذلت سے بہت دور ہے، بود ہے۔ تو ہم نے کہا تھا رکو ذرا، صبر کرو، آج تجھے بتاتے ہیں۔ شرح سلام رضا اعلیٰ حضرت کے بزرگوں نے، ان کے ماننے والوں نے، جو تمہارے بزرگ ہیں اور ان کے خلفاء میں سے ہیں، انہوں نے پہلے ہی لکھ دی ہے۔ ان کو پتا تھا کہ یہ بود ذلت نہیں ہے، کیونکہ اوپر بود قلت نہیں ہے، اوپر ہے کثرت بعد قلت پہ اکثر درود، یہاں ہے عزت بعد ذلت۔ تو انہوں نے فٹ نوٹ پہ لکھا ہے یہاں ذلت سے مراد ہے کمزور ہونا۔ ہاں لو سامو، حالانکہ اسی ذلت کہ اوپر اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی پہ تقویت الایمان کی عبارت کے اوپر فتویٰ دیا ہوا ہے کہ بڑے سے بڑا کوئی انسان ہو یا بزرگ فرشتہ، یعنی کوئی نبی ہو، ولی ہو، غوث، قطب، ابدال جو ان کے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے سامنے چمار سے زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی وہ کہتے ہیں چمار کی تو عزت ہے، لیکن یہ اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس پہ تو اعلیٰ حضرت نے گرفت کی تھی اسماعیل دہلوی کے اوپر، اور خود اعلیٰ حضرت نے ذلیل کا لفظ استعمال کیا۔ تو اس کے جواب میں ہم وہی کہیں گے جو ہمارے بابا جی خادم رضوی نے کہا تھا، اور وہ رضوی اعلیٰ حضرت کی وجہ سے کہتے تھے۔ آج زندہ ہوتے تو ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی یہ نسبت ہٹائیں رضوی والی، اور آپ وہی کہیں جو آپ نے ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب کو کہا تھا، تو سب تو بڑا ذلیل ہے، کیونکہ اس نے بھی کہا تھا کہ نبی الاسلام کو کافروں نے ذلیل کیا۔ وہ نیگیٹو سینس میں نہیں کہا تھا، ان کی وکیبلری میں مسئلہ تھا، لیکن اعلیٰ حضرت تو یو پی کے تھے، ان کی وکیبلری میں مسئلہ نہیں تھا۔ تو میں نے دفاع کیا تھا کہ عمران خان صاحب نبی الاسلام کو جو ذلیل کا لفظ استعمال کیا وہ یہ تھا کہ تکلیفیں تھیں، ان معنوں میں کہا کیونکہ ان کی اردو کمزور ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کی اردو کمزور نہیں ہے۔ انہوں نے کہا عزت بعد ذلت پہ لاکھوں سلام۔ تو اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ فیصلہ کریں، اور تقویت الایمان کی عبارت تو گواہ ہے، اعلیٰ حضرت خود اپنے بارے میں فیصلہ کر کے چلے گئے ہوئے ہیں جب انہوں نے تقویت الایمان کے اوپر فتویٰ لگایا۔